ہاں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما ہاں کیا ہوا؟ حضرت مولانا غلام نبی صاحب قبلہ، حضرت مولانا عاطف صاحب، برادران اہل سنت، معزز محترم سامعین دین و ملت، پردے میں تسلیم والی اسلامی رشتے کی ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یہ محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی برکتیں سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، جناب جلال الدین بھائی کے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی روح کو ثواب پہنچانے کے ارادے اور نیت سے ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں کہ یہاں پر ذکر کریں تاکہ اس کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچے۔ مگر آپ لوگ بالکل یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ یہ ذمہ داری صرف ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھنے والوں کی ہے، گھر والوں نے آپ کو بھی بلایا ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس وقت میں آپ کلمہ شریف، درود شریف، تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ بول کر اللہ تعالیٰ جو اس پر ثواب ہمیں آپ کو عطا فرمائے، اور پھر اپنے کرم سے یہ ثواب اللہ تعالیٰ مرحوم کی روح کو عطا فرمائے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم یہاں پر ذکر کریں، مرحوم کو قبر میں اس کا ثواب پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ ابھی حضرت علامہ مولانا غلام نبی صاحب قبلہ کلام بیدم وارثی اور کلام حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہم سب کی حاضری کو اس محفل میں قبول فرمائے، اور اس محفل کو اللہ تعالیٰ مرحوم کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آئیے ہم سب مل کر انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کا مرکز عقیدت، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثنا کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند اشعار حضور تاجدار اہل سنت، قطب عالم، ہم شبیہ غوث اعظم، شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے سماعت فرمائیں۔ بہارے جان فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہارے جان فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہارے
ادھر تم کر کے بیٹھے ذرا توجہ کے ساتھ، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، جبھی تو جماہی آ رہی ہے۔ جماہی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے اور چھینک جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جماہی آئے تو استغفر اللہ پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان بھاگ جائے، اور جب چھینک آئے تو چھینک جو ہے خدا کی نعمت ہے، دماغ بھی جو ہے سکون میں آ جاتا ہے چھینک آنے کے بعد، تو اس کو جو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، یعنی الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ تو شیطان سمجھنے نہیں دے رہا ہے ابھی، تھوڑی توجہ ادھر کرو۔ بہارے جان فضا تم ہو، نسیم میں گلستاں تم ہو، اور یہ کچھ سماعت فرمائیں سنیے والے چھوٹے بیٹھے، میں بھولا فقیر قوت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، میں بھولا فقیر قوت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، یہ کہنے بھر کی نسبت تھی، یہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہیں کہاں یہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو، تمہارے ہونٹ ساتھ درد دکھ کس سے کہیں پیارے، تمہارے ہونٹ ساتھ درد دکھ کس سے کہیں پیارے، شفیع آسیاں تم ہو، شفیع آسیاں تم ہو، وکیل مجرماں تم ہو، آسیاں تم ہو، وکیل مجرماں تم ہو، گنہگاروں سیاہ کاروں ستم کاروں جفا کاروں، سیاہ کاروں خطا کاروں ستم کاروں جفا کاروں، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو، اور مفتے میں حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں، ریاضت کی یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، عبادت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جوان کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جوان ہو، بہارے جان فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو۔ ماشاءاللہ ابھی معلوم ہوا جناب ننھے بھائی جلال الدین بھائی انہوں نے 3 بھگونوں کا انتظام کیا ہے ماشاءاللہ، مگر یہاں تو جو ہے ایک بھگونے کے بھی لوگ نظر نہیں آ رہے، کیوں بھائی حسن آئیں گے ابھی؟ اچھا بخاری بھگوانوں کا بھی رکھوالی کرتے ہیں نا، بھگوانوں کی رکھوالی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، مگر آنا چاہیے
یہ برسی کا مقصد، محفل کے منعقد کرنے کا مقصد گھر والوں کا یہی ہے تاکہ جن کے نام سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، جن کی برسی کے موقع سے یہ محفل سجائی گئی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، کلمہ شریف پڑھا جائے، درود پڑھا جائے، اس لیے کہ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کہ اس کا ثواب ہمارے مرنے والے لوگوں کو بھی ملتا ہے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ، کہ اس کا ثواب ہمارے مردوں کو پہنچتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو تم نیکیاں کرتے ہو، جو تم نیک کام کرتے ہو، تمہارے مرنے والے مردوں کو بھی اس کا ثواب ملا کرتا ہے، اور جب ان کی روح کو یہ ثواب پہنچتا ہے تو ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی زندہ، تم زندوں میں کسی کو تحفہ دیتا ہے تو جس کو تحفہ دیا جاتا ہے وہ خوش ہوا کرتا ہے، ایسے ہی تمہارے مردے بھی خوش ہوا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نیک اولاد اگر مرنے والا دنیا کے اندر چھوڑ کر گیا، اگر وہ نیک اولاد اپنے مرنے والے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، زمین کے اوپر دعا کرے اولاد، تو اللہ قبر کے اندر زمین کے نیچے مرنے والے ماں باپ کی روح کو تسلی عطا فرماتا ہے۔ دعا کرنا چاہیے مرنے والوں کے لیے، لیکن یہ سلسلہ جو ہے 30 سے لے کر 40 تک جو ہے برابر مسلسل لگاتار متواتر جو ہے جاری ساری رہتا ہے، لیکن 40ویں کے بعد جو ہے یہ سلسلہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، پھر جو ہے یا تو جمعے کی جمعے نمبر آتا ہے، اور پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے سال مکمل ہونے کے بعد پھر تو جو ہے شب برات میں نمبر آتا ہے۔ یہ دنیا کا ماحول ہے، صرف اسی گھر کی بات نہیں ہے بلکہ ہر گھر کی یہ بات ہے کہ لوگ مرنے والے ماں باپ کو ایسے بھول جاتے ہیں جیسے کہ اپنے مرنے والے ماں باپ کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ مرنے والے ماں باپ سے اس کا رشتہ ہی نہیں تھا۔ وہ ایک جگہ جو ہے فاتحہ میں گئے تو وہاں پر روٹی کے تندور کی روٹی کے چٹے لگے ہوئے تھے، اور میں کا بھگونا بھی جو ہے جو فاتحہ کا اہتمام کیا گیا وہیں پر رکھا گیا، ساری چیزیں، کوئی چیز ایسی نہیں بچی تھی جس میں جو ہے رکھی نہیں تھی، پیسٹی بھی رکھی ہے، فروٹو بھی رکھی ہے، تندوری روٹی بھی ہے، ہر چیز رکھی ہوئی، دنیا کی ہر نعمت رکھی ہوئی، شطرنجی پترنجی اور پتہ نہیں کون کون سے رنگ، سب نے ساری نعمتیں جو ہیں ایصال ثواب کے لیے رکھی ہیں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ صاحب ایصال ثواب جو اپنے مرنے والے گھر والوں کے لیے کرو تو یہ سامان مت رکھو، رکھنا چاہیے، اس کی اجازت ہے۔ جو لوگ اس کو غلط کہتے ہیں وہ بھی بڑے نادان ہیں۔ یار ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، کھانا سامنے رکھ لیا، قرآن کی تلاوت کر لی، کلمہ شریف پڑھا، نعت و منقبت پڑھی، رسول کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر لیا، تو اس میں کون سا غلط کام کر دیا ہے؟ جو لوگ فاتحہ کو ناجائز کہتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو ماننے والے نہیں، ارے اعلیٰ حضرت نے تو اس پر پوری کتاب تحریر فرما دی ہے، وہ ایک کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے فاتحہ کے جواب پر، جو لوگ اس کو ناجائز کہہ رہے تھے اعلیٰ حضرت نے ان کے جواب میں جو ہے پوری کتاب لکھی، اس کا نام ہے لطیف التعجین والفاتحہ، تھوڑا سا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کتابیں ایسی ہیں کہ لوگ اس کی کتابوں کو بھی نہیں پڑھ پائیں گے، ہجے کریں گے ہجے، اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرنے والے، اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑھنے والے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو اگر دیکھ لینا تو ان کی جو ہے حالت خراب ہوگی۔ کتاب کا نام یاد نہیں آ رہا۔ بہرحال میرے دینی ایمانی بھائی، ایصال ثواب کرنا چاہیے، مرنے والے ماں باپ سے رشتہ سے جو ہے صرف دنیا کے اندر ہی جاری نہیں رہتا بلکہ مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے حقوق جو اولاد کے اوپر رہ جاتے ہیں۔ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبر پہ بھی فاتحہ پڑھنے کے لیے جائے، اس لیے کہ یہ روحیں جو اس دنیا سے چلی گئی، ہمیں آپ کو پتہ نہیں ہے، ہفتے کے اندر، مہینے کے اندر، سال کے اندر کچھ راتیں ایسی ہیں، ہفتوں کے اندر کچھ دن بھی ایسے ہیں جیسے جمعے کی شب، حدیث کے اندر لکھا ہے کہ روحیں جو ہے اپنے گھر پہ آتی ہیں، مرنے والی روحیں جو ہے روح کو
بتاتی ہے یاسین بھائی، جسم جو ہے 3 دن کے بعد گلنے لگتا ہے، سڑنے لگتا ہے قبر کے اندر، لیکن روح کو موت نہیں آتی۔ روح تو جو ہے ہر مرنے والے ماں باپ کی روح جو ہے اولاد کو بھی دیکھا کرتی ہے۔ قبر پہ کوئی جاتا ہے، بلکہ علماء نے تو لکھا کہ قبر پر تو جہاں پر انسان دفن ہوتا ہے قیامت تک جو ہے اس کی قبر پر جو ہے اس روح کا تعلق رہے گا۔ مرنے والے کی روح جو ہے قبر پہ جانے والے کو پہچانتی ہے، کون غسل دے رہا ہے اس کو بھی پہچانتا ہے مردہ، کون کون جنازہ اٹھا رہا ہے اس کو بھی پہچانتا ہے۔ گھر کے اندر روحیں آتی ہیں، گھر والے کیا کر رہے ہیں، مردے کی روح اس کو بھی جانتی ہے۔ 3 دن کے بعد جسم جو ہے گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کی راہ میں جان دے دیتا ہے، نبی کی محبت میں جس نے جو اپنی زندگی کو قربان کیا تھا، اس کی شان تو یہ ہوتی ہے۔ ایک شاعر نے لکھا ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محبت بولی سبحان اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ایک جگہ میں نے دیکھا دنیا کی ہر چیز رکھی ہوئی ہے سامنے، ایصال ثواب کرنے کے لیے روٹی دیکھ کے تعجب نہیں ہوا، گوشت دیکھ کے تعجب نہیں ہوا، شطرنجی پترنجی اور پتہ نہیں کون کون سے رکھی تھی، اس سے مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا۔ سامان رکھنا چاہیے، لیکن ایک چیز سے علاؤالدین صاحب بہت تعجب ہوا کہ ساتھ میں جو ہے کھانے کے سامنے بیڑی کا بنڈل بھی رکھا ہے۔ اس سے بہت تعجب ہوا کہ یار یہ کیوں رکھتا ہے بیڑی کا بنڈل؟ تو ہنسی بھی آ رہی تھی، لیکن برسی کی محفل تھی، ہنسنا تھوڑا مناسب نہیں تھا۔ بعد میں نے معلوم کیا کہ جناب والا یہ تو بتاؤ یہ بیڑی کا بنڈل کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے بیڑی کا بنڈل اس لیے رکھا ہے، یہ ساری چیزیں جو رکھی ہیں ہم نے وہ رکھی ہیں ہمارے والد صاحب کو بہت پسند تھی، بیڑی کا بنڈل بھی ان کو بہت پسند تھا۔ تو میں نے کہا اس لیے جلدی چلے گئے۔ یار سامان اگر کچھ بھی نہ ہو جب بھی سارے ثواب ہو سکتا ہے۔ یہ مولانا عاطف صاحب ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ساتھ میں پڑھتے تھے ماشاءاللہ، مکمل تعلیم ان کے پاس، یہ جانتے ہیں اگر کچھ بھی نہ ہو نا گھر میں، اگر آپ کے پاس کچھ بھی سارے ثواب کے لیے نہیں ہے، صرف قرآن کی تلاوت کر لی، کلمہ شریف پڑھ لیا، یار کلمے کی برکت تو یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ شریف پڑھ لیا، دل سے اللہ کی ساری باتوں کو مان لیا، انشاءاللہ اس کلمے کی برکت سے اللہ قیامت کے دن اس کو جنت عطا فرمائے۔ یار جو کلمہ پڑھے اللہ اسے جنت عطا فرمائے، تو جس کے لیے کلمہ پڑھ کے اس حال ثواب کر دیا جائے انشاءاللہ اللہ اس کلمے کی برکت سے اس کو بھی جنت۔ سبحان اللہ۔ یار اگر کچھ بھی نہ ہو قرآن پڑھو، درود شریف پڑھ لو، کوئی بھی چیز فاتحہ کے لیے نہ ہو، جب بھی جو ہے فاتحہ ہو جائے گی، ساری چیزیں رکھ دی جائیں، لیکن یار بیڑی کے بنڈل کی کیا؟ مجھے تعجب اس سے بھی نہیں ہوا زیادہ کہ بیڑی کا بنڈل کیوں رکھا ہے، لیکن مجھے حیرت تو اس بات پہ ہوئی کہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ زندگی میں جو ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کی 2 روٹیاں بھی جو اس کو بڑی بھاری معلوم ہوتی تھی۔ ایسے بھی ہیں آج کل لوگ نوجوانوں میں، لیکن مجھے امید ہے یہاں کوئی نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو جو اپنے ماں باپ کو بہت سمجھتا ہو۔ یار ماں باپ جن کی وجہ سے دنیا میں آئے، باپ نہ ہوتا یار تو کس کے نطفے سے تم دنیا میں آتے؟ تمہاری ماں نہ ہوتی یار تو کیسے تمہارا وجود دنیا میں آتا؟ وہ ماں ہے جس نے اپنے پیٹ سے تمہیں پیدا کیا تھا، یار وہ باپ ہی تو ہے۔ تم اب بڑے ہو گئے لیکن تمہیں جو ہے بولنا بھی نہیں آتا تھا، تمہیں چلنا بھی نہیں آتا تھا، تمہیں جو ہے صحیح طریقے سے سمجھنے سوچنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ باپ تمہاری انگلی پکڑ پکڑ کے، تمہارے گالوں پہ ہاتھ مار مار کے تمہارا باپ تمہیں جو ہے بولنا سکھایا کرتا تھا، تمہیں عرب کام کرنے لگے، تمہارے باپ نے جو ہے پیسے کمانے کی جو ہے تمہیں سمجھداری سکھائی تھی۔ آج اس باپ کو بھول گئے، آج اس باپ کو جو اپنے اوپر بوجھ محسوس کر رہے ہو،
نے تو فرمایا اس صحابی سے جس نے 7 مرتبہ اپنی ماں کو پتھریلے علاقے میں پلین کے ذریعے نہیں، ٹرین کے ذریعے نہیں، بلکہ جو ہے کاندھے پہ بٹھا کے 7 مرتبہ حج کرایا تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ پتھریلے علاقے میں کاندھے پہ بٹھا کے حج کرایا، یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تم نے کام تو بڑا اچھا کیا ہے، بڑی نیکی کی ہے، تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن ماں کے حق کی بات کرتے ہو، ابھی تو تم نے ماں کو جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کیا جو تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں کو وہ ماں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھنے کے بعد، جنم دینے کے بعد جب تم نے پیشاب کر دیا بستر پر، ادھر پیشاب کیا ماں نے ادھر بلا لیا، ادھر بھی پیشاب کیا تم نے ادھر بھی پیشاب کر دیا، بستر گیلا ہو گیا، ماں تو جو ہے بالکل گیلے بستر پہ لیٹی ہوئی، لیکن تمہیں اپنے جگر کے خون پلانے کے ساتھ ساتھ اپنے سینے پہ سلا رہی، جگر کے خون کو دودھ بنا کے ماں نے پلایا۔ یار ماں باپ کو وہ سمجھنے لگے صرف اس رشتے کو جو ہے زندگی تک محدود مت رکھو۔ میں یہ کہہ رہا تھا علماء نے یہ بھی لکھا ہے، بلکہ حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر ماں باپ انتقال بھی کر جائے تو ان ماں باپ کا ایک حق اولاد کے اوپر مرنے کے بعد یہ بھی باقی رہ جاتا ہے کہ جو ماں باپ کے دوست ہیں اولاد کی ذمہ داری ہے ان دوستوں کے ساتھ بھی جو ہے ماں باپ کے دوست کے ساتھ میں بھی جو ہے اچھا برتاؤ، اچھی بول چال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یار جب ان کے دوستوں کے ساتھ اتنے اچھے برتاؤ کا حکم ہے تو خود ماں باپ کے ساتھ کتنے اچھے برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میرے دین ایمانی بھائیو کبھی کبھی چلے جایا کرو، اگر ہر دن نہیں جا سکتے کم سے کم جمعے کو جاؤ، جمعے کو نہیں جا سکتے کم سے کم جو ہے مہینے میں چلے جاؤ، لیکن یہ رشتہ جو ہے محدود ہوتا چلا جاتا ہے۔ انتقال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی جو ان کے احسان کو مت بھولو۔ تمہارے مرنے والے عزیزوں کی روحیں فریاد کرتی ہیں، کہتی ہیں، آواز دیتی ہیں کرو ہمارے لیے دعائیں مغفرت، کرو ہمارے لیے اصحال ثواب۔ جب کوئی زمین پر ان کے لیے دعا کرتا ہے تو قبر کے اندر قسم خدا کی ان کی روح کو تسکین ہو جاتی ہے۔ وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا لقد تضايق على هذا العبد الصالح، حضور نے فرمایا اس نیک بندے پہ قبر تنگ ہو گئی، گناہگار پہ نہیں، صحابی نے کہا نیک بندے پہ قبر تنگ ہو گئی۔ حضور نے پڑھا سبحان اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور نے پڑھا اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سبحان اللہ کیوں پڑھا، یا رسول اللہ آپ نے اللہ اکبر کیوں پڑھا؟ میرے نبی نے فرمایا اس نیک بندے پہ قبر تنگ ہو گئی تھی، ہم نے سبحان اللہ پڑھا تھا، ہم نے اللہ اکبر پڑھا، اللہ نے تکبیر کی برکت سے، تسبیح کی برکت سے اس قبر میں جو ہے مردے کے لیے قبر کو جو ہے کشادہ فرما دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ اکبر، اس سے جو ہے قبر جو ہے کشادہ ہوتا ہے۔ قبر جو ہے سب کو دباتی ہے، نیک کو بھی دباتی ہے، گناہگار کو بھی دباتی ہے، لیکن دبانے فرق ہوتا ہے۔ جو گناہگار ہوتا ہے اس کی قبر جو ہے اس کو ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، ایسے دباتی ہے جیسے بلی جو چوہے کو سختی کے ساتھ گناہگار کو قبر دبایا کرتی ہے۔ نیک آدمی جو ہوتا ہے قبر اس کو بھی دبایا کرتی ہے، لیکن جب قبر اس کو دباتی ہے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے قبر اس کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پیار اور محبت سے دباتی ہے۔ تو میرے دین ایمانی بھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، لوگوں اس دن سے ڈرو جس میں اللہ کی طرف واپس جانا ہے، ثم توفی، پھر تم مر جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ جو تم نے دنیا میں کیا تھا اس کا حساب لے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرمائے۔ حساب آپ نے یہ نہیں کیا تھا آپ کو جو اس کے کیے کی سزا دی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن عدل و انصاف کی ترازو رکھی جائے گی، اچھائیاں برائیاں سب جو ہے لکھی ہوں گی، ایک رجسٹر، ایک جو ہے فائل تیار ہو رہی ہے ہماری۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، قیامت کے دن فرمایا جائے گا لو یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، یہ پورا رجسٹر تمہاری اچھائیوں سے بدیوں سے بھرا ہوا ہے، اور تم جو ہے قیامت کے دن کہو گے ہم نے نہیں کیا تھا،
کہا تو فرمایا ینطق علیکم، یہ رجسٹر جو ہے زبان حال سے تمہارے خلاف قیامت کے دن بولے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔